بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، پچھلے لیکچروں میں ہم نے عربی کے کچھ ٹاپکس پڑھے، جس طرح عربی گرامر، نحو، صرف اور فقہ کے بھی کچھ ٹاپکس پڑھے۔ اب ہم لا کے ٹاپکس پڑھیں گے، جس طرح سول لا، کرمنل لا اور سول اور کمن لا، اور پھر کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی پڑھیں گے، آئین ہو گیا نا وہ، اور پریسیڈنٹ کے بارے میں بھی پڑھیں گے جو فیصلہ جات ہے، ججمنٹس ہے جو، اور اس طرح جوڈیشری سسٹم جو سارا ہے اور سارا جو نظام ہے، وہ جتنے ہم ضروری ٹاپکس ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب ہم پڑھیں گے۔ اب ہمارے سامنے جو ٹاپک ہے وہ ہے پروسیڈنگز ان سائڈ کورٹ۔ تو ہمارے سامنے جو کورٹ ہے ابھی فی الحال سول کورٹس ہیں، کیونکہ کورٹس دو طرح کے ہوتے ہیں، مین سول کورٹس اور کرمنل کورٹس۔ اس کے علاوہ اور بھی کورٹس ہوتے ہیں، ریونیو کورٹس وغیرہ وغیرہ۔ اب سول کورٹس میں جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ سول جج ہوتا ہے۔ In a district, the first court you can approach is a court of civil judge یا جوڈیشل مجسٹریٹ۔ یہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو سول جج بھی ہوتا ہے اور جوڈیشل مجسٹریٹ پہ بھی ہوتا ہے پاکستان میں، اور ممالک میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ سول جج کون کیا کرتا ہے؟ سول جج ڈیل ود civil cases while judicial magistrate has the jurisdiction to try cases of criminal nature۔ جو کرمنل نیچر کے کیا ہے کیسز ہے یا میٹر ہے وہ ڈیل کرتے ہیں مجسٹریٹ کے ساتھ، اور جو سول میٹر ہے وہ سول جج کے ساتھ۔ اب فرسٹ اپروچ کیونکہ یہ سب سے لوور کورٹ ہے، اور ہم پہلے اس کو میں ادھر جائیں گے اور ادھر ہم اپنی تدرسی حاصل کریں گے۔ اب مزید بتایا گیا ہے سم سیول ججز آلسو ورک ایز اسپیشل ججز لائک جج فیملی کورٹ اینڈ رینٹ کنٹرولرز۔ تو فیملی کورٹس مطلب فیملی ججز ہوتے ہیں، فیملی جج اور رینٹ کنٹرولر وغیرہ۔ یہ ہو گیا سیول جج، اور ہم نے جوڈیشل مجسٹریٹ کا کام بھی بتایا۔ اب بتایا گیا ہے فلو چارٹ آف سیول کیس۔ سمرائز کیا گیا ہے کہ کس طرح پروسیجر ہے، اسٹیجز کیا ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اسٹیجز ان آ سیول سوٹ۔ جو سیول سوٹ ہوتا ہے، سیول مقدمہ ہوتا ہے، اردو میں کہتے ہیں سیول کو دیوانی مقدمہ۔ سوٹ فائل ہو گیا، مقدمہ دائر ہو گیا۔ اب اسکروٹنی آف پلینٹ، جو مقدمہ ہوتا ہے وہ دائر ہوتی شروع ہوتی ہے دعوے کے ساتھ، پلینٹ دعویٰ، اس کی اسکروٹنی ہوگی کہ کیا اس میں جو چیزیں ہیں وہ مکمل ہے یا نہیں ہے۔ اب ادھر بتایا گیا ہے کہ یا ریجیکشن یا ریٹرن آف پلینٹ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم پڑھیں گے کہ جو سیول سوٹ ہے یا جو سیول کیسز ہے یہ انڈر سیول پروسیجر کوڈ کے تحت چلتے ہیں، اس کے مطابق ہوتا ہے سارا پروسیڈنگ، اور وہ جب ہم آرڈر پڑھیں گے تو اس میں بھی ایکسپلینیشن کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں جو دیا گیا ہے وہ ہے ریجیکشن آف دی پلینٹ یا ریٹرن آف دی پلینٹ۔ ریجیکشن تب ہوتی ہے جب اس میں کاز آف ایکشن نہ ہو، یا کورٹ فیس جمع نہ کیا ہو وغیرہ، یا ٹائم بارڈ ہو، وہ تو ہم آرڈرز جو پروسیجر سی پی سی ہے اس میں پڑھیں گے۔ لیکن یہ ریجیکشن آف دی پلینٹ جو دیا گیا ہے وہ آرڈر 7 رول 11، اور ریٹرن جو دیا گیا ہے ریٹرن آف دی پلینٹ وہ آرڈر 7 رول 10۔ اب اسکروٹنی آف دی پلینٹ تو ہو گیا کہ کیا ہے، کاز آف ایکشن بھی ہے، سارے جو کیا ہے بیسک ریکوائرمنٹس ہے وہ سب پورے ہیں، نیمز بھی بتائے گئے ہیں، ایڈریس بھی بتائے گئے ہیں پلانٹیفس اور ڈیپینڈنٹ دونوں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیگل ریپرزینٹیٹیو کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ نیچے ہم ایکسپلینیشن کے ساتھ پھر وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور ریٹرن آف دی پلینٹ نہیں اس لیے ہوا کہ جو جہاں پر وہ آیا ہے جس فورم پہ وہی وہ صحیح فورم ہے، وہی اس کا جورسڈکشن بھی اس فورم کا بنتا ہے۔ اب اسکروٹنی ہو گئی، دائر ہو گیا، تو پھر سمن ایشو ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ کو۔ ڈیفینڈنٹ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، دو باتیں ہیں۔ اب جب آتا ہے تو فائلز ریٹرن اسٹیٹمنٹ، وہ کیا کرتا ہے، جواب دعویٰ جمع کرتا ہے، دائر کرتا ہے، اور جب نہیں دائر کرتا دوسری بات تو وہ پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ اب ڈیفینڈنٹ جب نہیں آتا ہے تب کیا ہوتا ہے، اس کو ایکس پارٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے، پلیس کیا جاتا ہے، اور ایکس پارٹی ایویڈنس، وہ پھر پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آرگومنٹس آف دی پلانٹیف ہوتا ہے۔ اب پلانٹیف کون ہوتا ہے، ڈیفینڈنٹ کون ہوتا ہے، ہم آگے پڑھیں گے۔ ویسے پلانٹیف وہ ہوتا ہے جو مدعی ہوتا ہے، اور ڈیفینڈنٹ وہ مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے۔ نیچے بتایا گیا ہے ڈیفینڈنٹ نے کیا کر دیا، ریٹن اسٹیٹمنٹ جمع کر دیا،
اب اس کے بعد اپلیکیشنز جو دیے گئے ہیں اس کو سنا جائے گا اور اس پر آرڈر یا ڈیسیجن دی جائے گی، فیصلہ کہ یہ اپلیکیشن مینٹینیبل ہیں، صحیح ہیں، غلط ہیں، یا ڈسمس کیا جاتا ہے یا ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایگزامینیشن آف پارٹیز ہوتا ہے، دونوں پارٹیز کو ایگزامن کیا جاتا ہے آن اوتھ، کہ وہ جو مدعی ہیں وہ اپنے پلان کو پیش کرے اور جو مدعی ہے وہ اپنے جواب دعووں کو۔ اور اس کے بعد ڈسکوری بھی اگر ضرورت پڑے، پروڈکشن آف دی ڈاکومنٹس، جو ڈاکومنٹس اس یا نہ ڈیفینڈنٹ کے پاس ہے نہ پلانٹف کے پاس ہے، کسی اور جگہ پہ ہے تو اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس ہے۔ ایشو فریم ہوتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، بون آف کنٹینشن کیا ہے، کویسچن کیا ہے، جو مسئلہ بنی ہے، وائلیشن جو کلیم کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ پھر ایشو فریم کرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے۔ اس میں ادھر بتایا گیا ہے کہ ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے پلانٹف کا اور پھر ڈیفینڈنٹ، مطلب ڈیفینڈنٹ اور پلانٹف میں سے جو بھی ہے وہ اپنے گواہان کو لاتا ہے اور اس کے بیان ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ پھر آرگومنٹس ہوتے ہیں اور آرگومنٹس کے بعد ججمنٹ دی جاتی ہے۔ لیکن جب یہاں پر ڈیفینڈنٹ نہیں آیا تو ڈیفینڈنٹ کو رکھا جاتا ہے ایکس پارٹی، پھر ایویڈنس پروسیڈ کیے جاتے ہیں اور پھر پلانٹف کے آرگومنٹس ہوتے ہیں۔ ادھر صرف ڈیفینڈنٹ نہیں ہے، باقی پلانٹف جو ہے وہ ایویڈنس بھی دے گا اور اس کی ایگزامینیشن بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ پھر ججمنٹ دی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ججمنٹ جب ڈیفینڈنٹ موجود ہو، اور جب ڈیفینڈنٹ موجود نہ ہو تو ایکس پارٹی آرڈر دیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا سمرائز سٹیجز یا پروسیجر سیول کیس کا۔ اب ہم پریکٹیکل بھی بتائیں گے کہ پریکٹیکل ایک سوٹ کس طرح ہوتی ہے، وہ اس کی ہم شکل، فریم، ایک دائر کی ہوئی سوٹ ہم بتائیں گے، پلان ہم بتائیں گے، اور اس کو ہم ایکسپلین بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ جو سمرائز سٹیجز ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوں گے۔ اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو۔ ویسے ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ ڈسکوری کیا ہوتی ہے، ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے، پلانٹف کیا ہوتا ہے، ڈیفینڈنٹ کیا ہوتا ہے، اور ریٹن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے، ہم سب کچھ ایکسپلین کریں گے۔ والسلام۔